بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا نے کہا ہے کہ وہ امریکی مصنوعات پر ٹیکس کو بڑھا کر 125% کر دے گا، تاہم صدر ٹرمپ کی جانب سے مزید ٹیکسوں کو نظر انداز کر دے گا، کیونکہ درآمد کنندگان کے لیے اب امریکہ سے خریداری کا کوئی معاشی مقصد نہیں رہا۔ دنیا کی دو بڑی معیشتوں کی جانب سے دوستوں تجارتی رکاوٹیں کھڑی کرنے کے ایک ہفتے کے بعد چائنا نے صدر ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی بدمعاشی کو مذاق اور اعداد و شمار کا کھیل قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ چائنا نے صدر ٹرمپ پر الزام عائد کیا کہ انہوں نے دنیا کو متاثر کرنے والے ٹیکسوں کے ذریعے مارکیٹ میں افراتفری پیدا کی ہے، اور کہا ہے کہ امریکہ کو افراتفری کی پوری ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے دنیا بھر کے ممالک پر بھاری محصولات عائد کیے ہیں، جن میں درجنوں بڑی معیشتوں کے لیے تکلیف دہ حد تک زیادہ ٹیکس شامل ہیں، تاکہ مینوفیکچرر کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ امریکہ میں اپنے کارخانے قائم کریں اور ممالک کو امریکی مصنوعات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے پر مجبور کریں۔ چائنا نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مزید اقدامات کو نظر انداز کر دیا جائے گا، کیونکہ موجودہ ٹیرف کی سطح پر چائنا کو برآمد کی جانے والی امریکی مصنوعات کی مارکیٹ میں قبولیت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ چائنا کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے چین پر غیر معمولی طور پر زیادہ ٹیکس عائد کرنا اعداد و شمار کا کھیل بن چکا ہے، جس کی معاشیات میں کوئی عملی اہمیت نہیں ہے۔ چینی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے ٹیکسوں کا نمبر گیم جاری رکھا تو چائنا اسے بیوقوف سمجھ کر نظر انداز کر دے گا، مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دے گا۔ وہ نئے امریکی محصولات کے خلاف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر نے نواز شریف اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اعزاز میں اپنے فارم ہاؤس میں عشائیہ دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف وفد کے ہمراہ 2 روزہ سرکاری دورے پر بیلاروس کے دارالحکومت میں ہیں۔ اس وفد کے ہمراہ نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تاروی موجود ہیں، اور مریم اورنگزیب بھی، بلکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بیگ اٹھانے کے لیے مریم اورنگزیب بھی موجود ہیں۔ امریکہ نے 2008 کے ممبئی محاصرے میں ملوث پاکستانی نژاد کینیڈین شہری تحور حسین رانا کو بھارت کے حوالے کر دیا ہے۔ انہیں امریکہ سے جمعرات کو نئی دہلی لایا گیا۔ 64 سالہ تحور حسین رانا کو بھارتی دارالحکومت کے باہر ایک فوجی اڈے پر پہنچایا گیا، جہاں انہیں بھارتی اداروں نے مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے حراست میں لیا۔ بھارت نے اس پر الزام عائد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے 2008 کے ممبئی حملوں کی منصوبہ بندی میں مدد کی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فروری میں رانے کو بھارت کے حوالے کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے انہوں نے دنیا کے انتہائی برے لوگوں میں سے ایک قرار دیا تھا۔ رانا کو اس ماہ امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے امریکہ میں رہنے کی درخواست مسترد کیے جانے کے بعد بھارت لے جایا گیا ہے، جہاں وہ ایک اور حملے سے متعلق سزا کاٹ رہے تھے۔ بھارت نے رانے پر اپنے دیرینہ دوست ڈیوڈ ہیلڈری کی مدد کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہوا ہے، جسے 2013 میں امریکی عدالت نے عسکریت پسندوں کی مدد کرنے کے جرم میں 35 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ سابق فوجی ڈاکٹر تحور رانا 1997 میں دوستوں کینیڈا منتقل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے تھے اور شکاگو میں کاروبار شروع کیا، جو کہ ایک قانونی فرم تھی۔ انہیں امریکی پولیس نے 2009 میں گرفتار کیا تھا۔ 2013 میں ایک امریکی عدالت نے رانے کو ممبئی حملوں میں مادی مدد فراہم کرنے کی سازش سے بری کر دیا تھا، لیکن اسی عدالت نے انہیں ڈنمارک میں ایک قتل کی سازش کے لیے مادی مدد فراہم کرنے کے لیے ایک عسکریت پسند تنظیم کی پشت پناہی کرنے کا مجرم قرار دیا۔ اس حملے کی سازش میں ملوث ہونے پر انہیں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ حملے کی سازش میں ملوث ہونے پر 14 سال کی انہیں قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ فروری میں ریاست مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ
دیویندر نے کہا تھا کہ آخر کار طویل انتظار ختم ہو گیا اور انصاف اب ہوگا۔ امریکی محکمہ دفاع نے بچت کے لیے اربوں ڈالرز کے معاہدے ختم کر دیے ہیں۔ محکمہ دفاع میں اربوں ڈالر کے معاہدے فضول خرچی قرار دے کر فوری طور پر منسوخ کر دیے گئے۔ امریکی وزیر دفاع نے 5.1 ارب ڈالر کے 15 معاہدوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا ہے۔ ان معاہدوں میں امریکی ڈیفنس، ہیلتھ ایجنسی، ایئر فورس، نیوی اور تحقیقاتی ادارے ڈارپا جیسی اداروں کے مختلف پروجیکٹس شامل تھے۔ بھارت میں مودی حکومت کے دور میں مسلمانوں کی تاریخی عبادت گاہوں، ورثے اور ثقافتی شناخت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ ہندو انتہا پسند تنظیمیں بی جے پی کی پشت پناہی میں پورے ملک میں مساجد کے خلاف تحریکیں چلا رہی ہیں۔ وارانسی جیسے تاریخی شہروں میں ایک نیا مذہبی قوم پرستی کا رجحان پروان چڑھ رہا ہے۔ بابری مسجد کیس کے فیصلے کے بعد سے مساجد کو نشانہ بنانے کا ایک منظم سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناگپور میں اورنگزیب کے مزار کو ہٹانے کا مطالبہ اسی سلسلے کی دوستو ایک کڑی ہے۔ ہندو گروہوں کا دعویٰ ہے کہ مغل دور میں ہندو مندروں کو مساجد میں تبدیل کیا گیا تھا اور اب وہ ان مندروں کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں دوستو اتر پردیش کے شہر سنبل میں ایک جامع مسجد کے خلاف عدالتی سروے نے فرقہ وارانہ فسادات کو جنم دیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد مارے گئے۔ دہلی کے قریب ایک قصبے میں ایک مسجد کو پولیس کی مدد سے زبردستی مندر قرار دے کر قبضہ کر لیا گیا، جہاں بعد میں پوجا بھی کی گئی۔ قانون کے ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر بھارت میں مسلم مخالف اقدامات نہ روکے گئے تو یہ ملک کے آئینی ڈھانچے اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ نیشنل ایکشن پلان کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے تقریب کار گروہوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور دیا ہے۔ کمیٹی نے عزم کیا ہے کہ دشمن قوتوں کے ساتھ ملی بھگت سے کام کرنے والے کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو پاکستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور قوم پرست جماعتوں، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل گروپ اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے کمیٹی کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی اجلاس میں اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا تھا، مگر اس میں آرمی چیف کے خطاب کی تفصیلات شامل نہیں تھیں، جس میں آرمی چیف نے کہا تھا کہ پاکستان کو ایک ہارڈ سٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک سافٹ سٹیٹ کی طرز پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ یاد رہے دوستو کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کہا تھا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں، کوئی تحریک نہیں، کوئی شخصیت نہیں۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زباں ہو کر، اپنی سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ ہی اپنانا ہوگا۔ ہارڈ سٹیٹ کی اصطلاح سے تو دوستو یہی پتہ چلتا ہے کہ اب سافٹ آپشن کی جگہ نہیں رہی اور طاقت کے زور پر مسائل کے حل کی پالیسی اختیار کر لی گئی ہے، اور یہ طویل عرصے تک اب ایک ایسی ہی پالیسی چلتی رہے گی۔ لیکن دوستو طاقت سے تو ایسے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے، کیونکہ اس طرح زیادہ سے زیادہ آپ کچھ لوگوں کو تو مار دیں گے، مگر سوال اپنی جگہ ہی رہے گا کہ آگے کیا ہوگا۔ اور اس وقت بلوچوں کا بھی ریاست پر ریاست پاکستان پر اعتماد نہیں رہا ہے۔ حالانکہ دوستو بلوچستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں، مگر اکثریت ریاست کے ساتھ چلنے کی حامی ہیں۔ ایک کمیشن بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ہی بار جس نے جو انکشاف کرنا ہے وہ کر لے اور بات آگے بڑھے۔
سیاسی قیادت کو بھی اپنی نااہلی تسلیم کرنا ہوگی، کیونکہ ایک بھائی BLA کا سربراہ ہوتا ہے تو دوسرا رکن اسمبلی بن کر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے اپنا بیانیہ تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہم نے وہی سوچ اختیار کر رکھی ہے جو آپ پارا اور راولپنڈی کو تو سمجھ آتی ہے، مگر ملک میں بلوچ اور عام نوجوان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ اس وقت دوستو ملک میں 6 طرح کے تو سیکیورٹی ادارے موجود ہیں اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے۔ ہم کئی دہائیوں کے بعد بھی پوائنٹ 0 پر ہی کھڑے ہیں۔ 3 دہائیوں سے ہم مذہبی شدت پسندی سے لڑ رہے ہیں، جبکہ 2 دہائیوں سے ہمارا واسطہ نسلی علیحدگی پسندوں سے ہے، اور اب نیشنل ایکشن پلان بنائے ہوئے بھی 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہم اس جانب 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے۔ لگتا ہے کہ اس بار کی منصوبہ بندی کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ماضی میں دوستوں ہوتا رہا ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ہماری بحث یہی ہے کہ اب ہم نے ہارڈ پالیسی کی طرف جانا ہے یا سافٹ حکمت عملی کو اختیار کرنا ہے۔ آرمی چیف کے خطاب میں جو کچھ سننے کو ملا ہے، اب سوال یہی ہے کہ ان باتوں کی عملی شکل کہاں ہے؟ کیونکہ دوستو تخریب کاری کا خاتمہ فوج تو نہیں کر سکتی، یہ تو پولیس کے کرنے کے کام ہے، کیونکہ ان کا عوام سے براہ راست رابطہ بھی ہوتا ہے اور انسانی وسائل بھی ان کے پاس بہتر دستیاب ہوتے ہیں۔ حالانکہ وقتاً فوقتاً ہونے والے فوجی آپریشن میں تخریب کاری کے نیٹ ورک کمزور پڑ جاتے ہیں، مگر پھر وہ کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی صورت سر اٹھا ہی لیتے ہیں۔ اب ان کو روکنا پولیس کا کام ہے۔ دوستو ہم ہارڈ سٹیٹ کی بات تو کرتے ہیں، مگر گزشتہ 5 برسوں میں ہمارے ملک کے اندر انڈیا آ کر قتل و غارت گیری کر کے چلا جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ اس وقت ہمارے اندر عزم، ارادے اور صلاحیت کی کمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت سیاسی جماعتوں کو قومی مفاد پر سیاست ختم کرنا ہوگی۔ اس وقت پوری ریاست اور حکومت کا زور تحریک انصاف پر ہے اور کسی دوسری طرف ان کا دھیان جا ہی نہیں رہا۔ اگر سانحہ APS کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف سب جماعتوں کو اکٹھا کر کے نیشنل ایکشن پلان بنا سکتے ہیں، تو آج جب صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہے تو وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس وقت دوستو ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلان ہوتا کیا ہے۔ اس میں سزا یافتہ تخریب کاروں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ 2 سال کے لیے فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت عسکریت پسند گروہوں کی عسکری اور مسلح ونگ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ نیکٹا کو مضبوط اور مؤثر بنایا جائے گا۔ انتہا پسندی، فرقہ واریت اور عدم برداشت کی تشہیر کرنے والے نفرت انگیز تقاریر اور مواد کے خلاف، چاہے وہ سوشل میڈیا کا ہی کیوں نہ ہو، مکمل اس پر کارروائی کی جائے گی۔ تخریب کاروں اور تخریب کار تنظیموں کی مالی امداد روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ کل عدم تنظیموں کو کسی دوسرے نام سے بھی کام کرنے سے روکا جائے گا۔ مذہبی منافرت پھیلانے کے خلاف سخت اقدامات اور اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر تخریب کار تنظیموں اور ان کے نظریات کی تشہیر پر مکمل پابندی ہوگی۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر تخریب کاروں اور ان کے نظریات کو فروغ پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ بلوچستان حکومت کو تمام سٹیک ہولڈر سے سیاسی مفاہمت کا اختیار دیا جائے گا۔ فرقہ واریت پھیلانے والے عناصر کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ مولانا طارق جمیل نے واضح کر دیا ہے کہ میرے بیٹے کی نہ تو کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے اور نہ ہی میرے بیٹے کے اکاؤنٹ میں 49 ارب ڈالر موجود ہیں، 49 ارب روپے موجود ہیں۔ جس نے تحقیق کرنی ہے وہ میرے دروازے پر آئے، میرے دروازے کھلے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بینک اکاؤنٹس میں اربوں موجود ہونے کی خبریں چلنے پر اپنے بیان میں مولانا طارق جمیل کا کہنا تھا کہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی غلط پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں صرف ان 2 چیزوں پر اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ایک کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے ایک بھرم بنایا ہوا ہے لیکن کروڑوں روپے کبھی میرے پاس نہیں آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے 52 سال ہو چکے ہیں لیکن کبھی اس طرح کے حرام مال کی طرف نہیں گیا اور نہ ہی اپنے بچوں کو حرام کی کبھی ترغیب دی ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ حلال رزق کمانے کی ہی تلقین کی ہے۔ ان کا دوستو لاجک یہ تھا کہ اگر میں نے یہی کام کرنا تھا تو میری 52 سال کی محنت تو صفر ہو گئی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری باتوں سے ہزاروں لوگ ایمان لائے اور غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا، 6 براعظموں میں اللہ میری آواز پہنچا رہا ہے۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ اس طرح کا کام کر سکتا ہوں۔ اپنے بچوں کو کبھی کوئی غلط لقمہ نہیں کھلایا اور نہ ہی کبھی غیر قانونی طریقے سے پیسہ بنایا۔ مولانا طارق جمیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ حسد کرنے والوں کی زبان کون بند کر سکتا ہے؟ جب سے اس راستے پر چلا ہوں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ ایک بار پہلے بھی میرے بارے میں خبر چلی کہ میرے اکاؤنٹ میں 50 ارب روپے موجود ہیں اور اب پھر کہا جا رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں 49 ارب موجود ہیں، 1 ارب کم کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے سارے اکاؤنٹ سب کے سامنے ہیں، میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں، جس نے جو بھی تحقیقات کرنی ہے آ کر لے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔